الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ 12واں سپارہ ہے اور سورۃ ہود ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت توحید اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کی قوموں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے عذاب سے ان کو دوچار کیا، اور قوموں کے برے انجام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ ہود نے اور عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اس قسم کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہاں بڑھاپے سے مراد بالوں کا سفید ہونا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. چند بال تھے جو آپ کے سفید ہوئے تھے، جن کی تعداد 12 بنتی ہے. تو 12 بال اگر انسان کے سفید ہو جائے وہ انسان بڑھاپا نہیں اس کا ہوتا ہے. یہاں بڑھاپے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعصاب تھے ان میں ضعف پیدا ہو گیا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فطر کی نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے. سورۃ ہود میں ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو گئے یا آپ کے اعصاب کمزور ہو گئے؟ اس کی 2 توجہ سامنے آتی ہے. ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر چونکہ انبیاء کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، قوم موسیٰ کا ذکر ہے، ان پر کیا کیا عذاب آئے. تو یا تو اس سورت کا جو اسلوب اور جو مضامین ہیں وہ سبب بنے ہیں آپ کے کمزوری کے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 112 کہ فاستقم کما امرت، کہ آپ کو جتنا حکم دیا گیا ہے آپ نے اتنا ہی عمل کرنا ہے. استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور استقامت ایک مشکل ترین عمل ہوتا ہے. استقامت کا معنی یہ کہ جتنا آپ کو کہا گیا ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو استقامت کی جو یہ آیت تھی، اس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا. کیونکہ ہوتا ہے ایسا ہی عموماً، یا انسان عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے یا انسان پیچھے رہ جاتا ہے. جیسے یہودیوں نے کیا کیا تھا، وہ انتہائی آگے بڑھ گئے، اور عیسائیت جو ہے وہ رہبانیت میں چلے کے پیچھے ہٹ کے وہ افراط و تفرید کے درمیان استقامت کا نام ہے. تو یہ آیت نمبر 112 نے اس کے ترجمے اور مضمون نے اللہ کے پیغمبر کو بوڑھا کر دیا تھا. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ جو بھی جاندار ہے اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. خواہ وہ انسان ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہیں، جو بھی چیز زمین پر چلتی ہے اس کی کفالت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور رزق تلاش کرو، لیکن پاکیزہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نفس اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے. تو روزی کی ذمہ داری رب العالمین کے پاس ہے، وہ ہر چیز کو رزق مہیا فراہم کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے. اسباب اختیار کرنے چاہیے،
اسباب روزی کے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گھر کے اندر کہ روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ مجھے گھر پہنچا دے گا۔ رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے انسان کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، گھر سے نکلنا پڑے گا، کام پہ جانا پڑے گا اس کو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنے بھی یہ رزق کے اسباب ہیں یہ محض اسباب ہیں، اسباب پہ انسان کو توکل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، روزی پھر بھی انسان کو ملتی نہیں ہے۔ کتنے ایسے مزدور طبقہ ہے جو بیچارہ صبح سے نکلتا ہے گھر سے، شام تک ہوتا ہے لیکن کچھ ملتا نہیں ان کو۔ تو اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اسباب ایک ذرائع ہیں، ذریعہ ہے معاش کے لیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات سارے اسباب ہوتے ہیں پھر بھی انسان کو روزی نہیں ملتی، اور بعض اوقات کوئی سبب نہیں ہوتا ہے گھر میں روزی انسان کو مہیا ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں جو واقعات ذکر کیے ہیں ان میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ دیکھیں نوح علیہ السلام سے قبل حضرت آدم کا زمانہ تھا، حضرت آدم کے زمانے میں شرک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور کلہم علی الاسلام، یہ 10 صدیاں اس میں مکمل اسلام تھا، کوئی شرک نہیں تھا۔ شرک کا آغاز قوم نوح کے اندر ہوا تھا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ جب آپ وہاں ان کے پاس پہنچے ان کو دعوت دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی نوح علیہ السلام کو کہ تم تو ہم جیسے بشر ہی ہو، ایک یہ اعتراض کیا کہ تم بشر ہو ہم جیسے، اور نمبر 2 کہا تیرے پیروکار کمتر لوگ ہیں۔ یہ 2 اعتراض کیے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بشر ہوں، لیکن ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے پاس اپنی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ نے مجھے نبوت خود عطا فرمائی ہے، یہ آباء و اجداد کا ورثہ میرے پاس نہیں آیا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لا اسألکم علیہ مالا، میں اس تبلیغ پر، اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، بے لوث دعوت میں دیتا ہوں۔ لیکن اس قوم نے نبی کی بات نہ مانی، استہزاء اور مذاق اڑایا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے تحمل اور برداشت کیا، 950 سال اس قوم کو دعوت دی، کوئی تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا، ہمت نہیں ہاری آپ نے۔ لیکن جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ نوح یہ قوم مسلمان ہونے والی نہیں ہے، تو پھر اس پیغمبر نے بد دعا کی تھی، اور اللہ نے حکم دیا کشتی بنائی جائے۔ کشتی کو بنایا گیا، پھر بھی قوم نے مذاق اڑایا تھا۔ مذاق یہ اڑایا تھا کہ اے نوح تم کشتی بنا رہے ہو لیکن یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن جب کشتی تیار ہو گئی، قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، جب کشتی بن گئی تو تندور سے پانی نکلنے لگا۔ اس کے 2 معنی ہیں تندور کے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے تندور تھے وہ پانی ابلنے لگے، حالانکہ عموماً تندور میں آگ ہوتی ہے، یعنی اتنا پانی تھا کہ وہ مقام جہاں آگ ہوتی ہے اس سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ یہ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ طوفان کی علامت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں جو تندور ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، تو سمجھ جائے کہ طوفان آنے والا ہے۔ یہ دونوں اس کے معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ بال پانی آ گیا، کشتی اس میں چلائی گئی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے 80 افراد اس میں سوار ہوئے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ کشتی چلتی چلتی انہیں ایک پہاڑی پر لگی، جودی مقام پر جو ہے، یہ عراق کے قریب مقام ہے، وہاں پر یہ کشتی آپ کو لے کے چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے 80 بندوں کو بچا لیا تھا، باقی نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا جو ہے وہ پانی میں غرق کر دیا گیا تھا۔ آپ نے دعا بھی کی تھی ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے اس کو بچا لے۔ فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، تیرا ماننے والا نہیں ہے۔ تو بالآخر اس قوم کا اللہ رب العالمین نے یہ انجام کیا کہ اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اس واقعے میں ہمیں کچھ اس سے فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، کہ آپ کتنے سچے رسول تھے
کہ آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ صحیح سے سنا دیا جبکہ اس دور میں آپ موجود نہیں تھے. یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. اور نمبر 2، ایک انسان جتنا بھی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، وقت کا نبی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. نوح علیہ السلام ولی کامل تھے، وقت کا پیغمبر ہے، لیکن ساری کوشش کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے. اور اس سے تیسرا چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اخروی نجات کا دور و مدار خاندان پر نہیں ہے، نسب پر نہیں ہے. یہ نوح کا بیٹا کامیاب نہیں ہوا، ان کی بیوی کامیاب نہیں ہوگی، تو اخروی نجات کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے اور توحید پر قائم ہے. اس کے بعد دیگر انبیاء کے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. قوم عاد کے، قوم ثمود کے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کی قوموں نے کیا کیا ان کو جواب دیا. یہ تمام تفصیلات سورۃ ہود میں ذکر کی گئی ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ ان قوموں نے جب انکار کیا، انبیاء کی تکذیب اور مخالفت کی، اللہ نے ان اقوام کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. یہ سورہ یوسف اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو زندگی تھی، ان کی عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا تھا، اور اپنوں نے ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. تو اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان تھے. تو ان حالات میں یہ سورہ یوسف نازل کی گئی کہ اس سے قبل یوسف علیہ السلام پر بھی ظلم اپنوں نے کیا تھا، ان کے سگے بھائی تھے. تو یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے اس سورہ کو نازل کیا گیا تھا کہ جیسے آپ مکہ والے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے آپ کو ظلم کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام پر بھی ان کے اپنے بھائیوں نے ظلم و ستم کیا تھا. لیکن نتیجہ کس کے حق میں آیا تھا؟ ان کے حق میں آیا، یوسف علیہ السلام کے. یہی بھائی جو ہے مل کر معافی مانگنے اس کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے. تو وقت دور نہیں ہے کہ یہ مکہ والے آپ کے سامنے آئیں گے، عاجزی کریں گے اور آپ سے معافی مانگیں گے. یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے کہا یہ واقعہ احسن القصص ہے. جتنے قرآن نے واقع سنائے ہیں دیگر افراد کے، سب میں احسن قصہ ان کا قصہ ہے. یعنی واقعتاً قصہ یوسف جو ہے عجیب و غریب ہے. اگر آپ مطالعہ کریں سورہ یوسف کا تو آپ کو عجیب نظر آئے گا کہ کبھی تو اس کے اندر کمال درجے کا غم ملے گا آپ کو کہ باپ غمگین ہے، پریشان ہے، رو رو کے بینائی چلی گئی ہے، اور کبھی اسی صورت میں آپ کو اعلیٰ درجے کی خوشی بھی حاصل ہوگی. اور اس سورہ میں عجیب یہ بھی ہے کہ کمال درجے کی بے بسی اور اس سے زیادہ اقتدار کہ یہی بھائی تھے بے بس ہو کے ان کے پاس پہنچے ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. اور آپ کو اس میں ایک عجیب واقعہ یہ بھی ملے گا کہ ایک طرف گناہ کی دعوت ہے، حوض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، وقت کا پیغمبر عفت اور پاک دامنی کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ صورت جو ہے کبھی انسان کو رلاتی ہے، کبھی انسان کو خوش کرتی ہے یہ. اور اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو انسان غمگین ہو، پریشان ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، اس سے یہ سورت کی تلاوت کرنی چاہیے. ترجمے اور معانی کے ساتھ جو ہے اس کا غم دور ہو جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں عموماً اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور رو رو کے یہ پڑھا کرتے تھے. اور جس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی آپ یہی سورہ پڑھ رہے تھے. تو اس کے معنی پر غور کیا جائے تو یہ عجیب و غریب صورت ہے، اس لیے قرآن نے اس کو احسن قصص قرار دیا ہے. یہ قرآن کا سب سے احسن قصہ یہی ہے. فرمایا کہ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی سوال کیا گیا تھا. یہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن فلسطین تھا، شام تھا، لیکن یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آگے آباد ہو گئے؟ آبائی خاندان تو ان کا فلسطین تھا. تو اس سورہ میں اس کا مکمل جواب دیا گیا ہے
کہ بنی اسرائیل جن کا آبائی علاقہ فلسطین تھا وہ مصر میں کیسے آ کے آباد ہوئے، اس کی پوری تفصیلات اس سورہ میں بیان کی گئی اور اس سورہ کو نازل کیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند اور ایک سورج، ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو ذکر کیا تو والد سمجھ گئے کہ یہ بیٹا جو ہے میرا جانشین بننے والا ہے، تو ان کی محبت مزید بڑھ گئی کہ اسے نبوت ملنے والی ہے، اور ساتھ یہ تاکید کی کہ بیٹا یہ خواب ہم بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو مخفی رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کسی کوئی چیز نہ بتانا، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے۔ لیکن بات یہاں معاملہ عجیب ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو اندیشہ تھا یعقوب علیہ السلام کا وہ کامیاب ہوا کہ یہ بھائی ان کے دشمن بن گئے تھے، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ جب خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے تو باپ کی محبت مزید بڑھ گئی تھی، اور یہ بھائیوں سے ہضم نہیں ہوا کہ ہم طاقتور ہیں، کماتے ہم لوگ ہیں، لیکن باپ کے لیے محبت کا جذبہ یوسف کے لیے علیہ السلام، لہذا یہ حسد بھائیوں کو کھا گیا، تو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی چیز کو سبب بنا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا ذکر کیا اپنے والد سے کہ اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، کھائے پیے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے والد محترم کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے، لیکن بہرحال بیٹوں نے کافی تسلی دی آپ کو، اور یہ باور کرایا کہ نہیں ہم ایک طاقتور ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بھائی ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ کھائے گا بھی اور کھیلے گا بھی۔ اس کا معنی کھیل کود بچے کی فطرت کے اندر ہے، اور اس لیے پیغمبر نے منع بھی نہیں کیا کھیلنے سے، اندیشہ تھا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو یہ جو کھیل ہوتی، تفریح ہوتی ہے، یہ بچے کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی کھیل میں شرعی قباحت نہ ہو، وہ کھیل محرمات پر قائم نہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بچہ وہ کھیل کھیل سکتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ لے کر چلے گئے بھائی، اور وہاں جا کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور قرآن نے کہا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کو روتے ہوئے آئے، یہ عشاء کا ٹائم جو ہے۔ یہ رات کو آنے کا مطلب کیا تھا؟ دن میں بھی آ سکتے تھے، رات میں آنے کا مطلب یہ تھا دھوکہ دینے کے لیے کہ اندھیرا ہوگا تو ہمارے والد ہمارے رونے کا انداز معلوم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جھوٹا رونا بھی ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو رات کی تاریکی میں وہ لوگ آئے تھے تاکہ اندھیرا ہوگا تو ہمارے والد کو یہی تاثر ملے کہ ہم رو رہے ہیں۔ تو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور قصہ بیان کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ امام وقیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ علماء محدثین میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اخبار القضات، قاضیوں کے واقعات پر کتاب لکھی انہوں نے۔ اس میں قاضی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک قاضی کے سامنے ایک مدعی آیا، اس نے رو رو کے اپنا وہ مقدمہ سنایا قاضی وقت کو، لیکن قاضی پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا، اور اس کے خلاف مقدمہ جاری کیا۔ مدعی نے کہا قاضی سے کہ میں نے آپ کو رو رو کے واقعہ سنایا اپنا، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی اثر آپ پہ نہیں ہوا۔ تو قاضی نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے نا کہ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، کہ یوسف کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے۔ دعویٰ جو ہے رو کر ثابت نہیں ہوتا ہے، دلائل کے میدان سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو عموماً جھوٹے رویا بھی کرتے ہوتے ہیں۔ تو وجاءوا اباہم عشاء یبکون، آپ نے دیکھا 10 محرم میں کیا ہوتا ہے، جھوٹے رو رہے ہوتے ہیں اور ایک غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رات کو آئے بھائی، قصہ پورا سنایا۔ ادھر بالامین یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا انہوں نے، تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے وہاں سے نکال لیا، اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، اور مصر کے بازار میں ان کو فروخت کر دیا گیا۔ خریدار جو ہے عزیز مصر تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو خرید لیا، گھر لے آئے، اور وہ بے اولاد تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ فرعون بھی بے اولاد تھا، اور یہ عزیز مصر بے اولاد تھا۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی تھی، اور اس کے گھر کے اندر جو ہے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی گئی تھی، اور یہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ جو جوان ہوتے گئے
تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورغلایا، پھر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اس نے ورغلایا، سارے دروازے بند کر دیے گئے اور دعوت گناہ دی گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے تو رب العالمین نے ان کے اخلاص کی وجہ سے اور تقوی کی بنیاد پر اس خاتون کی برائی دعوت سے بچا لیا۔ اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، وہ شخص بھی ہے، وہ نوجوان کہ جسے کوئی خاتون دعوت گناہ دے، وہ خاتون حسین و جمیل بھی ہو، اچھے خاندان کی ہو، اور وہ نوجوان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ جس نے ایک دفعہ زندگی میں کردار ادا کر دیا، کل قیامت قائم ہوگی، دنیا حساب و کتاب کے جھمیلوں میں ہوگی، اللہ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی ایک کردار ادا کیا اور دعوت گناہ قبول نہیں فرمائی۔ پھر وہ بھاگے، وہ خاتون پیچھے پیچھے بھاگی تو سامنے اس خاتون کا شوہر آ گیا عزیز مصر، اپنی برائی چھپانے کے لیے الزام تھوپ دیا یوسف علیہ السلام کو کہ اس نے آپ گھر میں رہ کر برائی کا ارادہ کیا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو ایک گواہ نے گواہی دی کہ نہیں، غلطی جو ہے تمہاری بیوی کی ہے۔ اور وہ عزیز مصر بھی جان گیا اور اس لیے کہا یوسف عارضاً عادا، اے یوسف اس قصے کو بھول جاؤ، اور بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، تم نے گناہ کیا ہے استغفار کرو۔ لیکن بعد یہ قصہ چھپا نہیں، جس طرح مشک خوشبو چھپتی نہیں ہے تو عشق کا معاملہ بھی چھپتا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ مصر کے اندر پھیل گیا، خواتین نے ملامت کیا عزیز مصر کی بیوی کو کہ بادشاہ کی بیوی ہے اور ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ ہاں کوئی سردار ہوتا، کوئی حسین و جمیل کا پیکر ہوتا تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی، ایک غلام پر تم فریفتہ ہو گئی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سب خواتین کی دعوت کی اور تکیے لگا دیے، فرش لگا دیا گیا، اور ان کے سامنے اس نے پھل رکھ دیے اور چھریاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جب لایا گیا تو خواتین جب یوسف کو دیکھا وہ اتنی مدہوش ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جو پھل پکڑے تھے بجائے ان کو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ ڈالی انہوں نے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا حسن و جمال ان کو عطا فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ خواتین جو ہے بہت زیادہ اس میں مصروف ہو گئی ہیں، اس نے بے شرمی کے سارے پردے ہٹا دیے، کہا یہ فرشتہ ہے، وہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ پھر کہا اگر اس نے میری دعوت پوری نہ کی، گناہ نہ کیا، تو اگر تو نہ کیا تو اس کو پابندی سلاسل کر دوں گی، میں جیل میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے برائی کرنے سے جو ہے، یعنی ایک طرف انسان کے سامنے معصیت ہو اور ایک طرف مصیبت ہو، تو انسان کو مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے معصیت پر جو ہے۔ یا یوسف علیہ السلام نے مصیبت برداشت کر لی لیکن معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر جیل میں گئے، جیل میں 2 ساتھی آپ کو ملے، ان کا ایک خواب کا معاملہ تھا۔ خواب یہ تھا ان میں سے ایک انسان ساقی تھا، شراب پلانے والا، اور ایک نان بائی تھا، روٹی پکانے والا، اور دونوں بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ جو ساقی ہے اس نے میرے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور جو نان بائی تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی کا ٹوکرا ہے اور پرندے سے کھا رہے ہیں آ کر۔ جو اس کی تعبیر آپ بتائیں۔ آپ نے کہا تعبیر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری بات سننی پڑے گی آپ کو۔ آپ نے جیل کے اندر بھی دعوت دی توحید کی، جو ہے یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کہ پیغمبر جو ہے دعوت کے فریضے سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتے ہیں۔ جیل کے اندر بھی جو ہے یوسف علیہ السلام نے دعوت دی دونوں کو جو ہے۔ پھر آپ نے تعبیر بتائی کہ جو تم میں ساقی ہے وہ بچ جائے گا اور جو نان بائی ہے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ نے ساقی سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے پاس جانا اور بتانا کہ یوسف جو ہے جیل کے اندر بے قصور پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں سے نکلا اور یہ بتانا بھول گیا۔ تو عزیز مصر نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی موٹی فربا گائے ہیں اور 7 جو ہیں پتلی دبلی گائے ہیں۔ جو پتلی دبلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ آپ نے عزیز مصر نے یہ خواب کی تعبیر پوچھی درباریوں سے، تو درباری کو اس کا جواب نہیں ہے۔ ان میں وہ ساقی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں اچانک یوسف کا آیا کہ اس نے ہمیں بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو بادشاہ سے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام وہ جیل میں آیا،
پھر بتایا کہ 7 موٹی گائے ہیں 7 پتلی گائے ہیں، جو پتلی ہیں وہ کھا رہی موٹی گائے کو جو ہے، 7 سبز بالیاں ہیں 7 خشک بالیاں ہیں۔ تعبیر بتائیں اس کی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ تم 7 سال تک کاشتکاری کرو۔ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ جو 7 موٹی گائے ہیں مانا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اور 7 پتلی گائے ہیں مانا کہ 7 سال کے حسالی کے تم پر آئیں گے۔ فرمایا کہ جاؤ تم کاشتکاری کرو 7 سال تک جو ہے، اور جتنی بھی اناج اور دانے پیدا ہوں اس کو بالیوں سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ بالیوں کے اندر رہنے دیں تاکہ محفوظ رہے، اور جتنا کھانا اتنا لے لینا۔ اس کے بعد تم پہ 7 سال کے حسالی کے آئیں گے، اور یہ جو تمہارے پاس جو ذخیرہ پڑا ہے یہ تمہارا اس وقت تمہارے کام آئے گا۔ اس کے بعد 1 سال اور آئے گا، اس میں تمہارے پاس خوب فراوانی ہوگی۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی، معقول تھی، صحیح تھی، تو بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ اب جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہ بادشاہ مجھ پر راضی ہے، خوش ہے، تو آپ نے اس کی عنایت پر قبول نہیں کیا باہر نکلنے کو، بلکہ اپنا کردار مزید صاف کرنے کے لیے پیغام بھیجا کہ ان خواتین سے پوچھیں جنہوں نے اپنی انگلی کاٹ ڈالی تھی کہ مجرم کون ہے، قصور کس کا ہے، کوتاہی کس نے کی ہے۔ تو اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے اقرار کیا تھا کہ غلطی ہماری ہے، یوسف علیہ السلام اس سے بری ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ جب یہ کردار سامنے آیا تو پھر یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر مزید واقعات 13ویں سپارے کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا مسائل ہوئے انشاءاللہ اس کا ہم ذکر آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا